یہ نفرتوں کے محل گراؤ، پیام انسانیت سناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم مشاہدین کرام و ناظرین گرامی، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آپ تمام دوستوں اور احباب اور ناظرین کرام کا آج کی اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم استقبال ہے۔ رب کریم ہماری آپ کی سب کی چھوٹی بڑی تمام کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، عربی اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ہم آپ داخل ہو چکے ہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور بنیادی دن ہے، جس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں، اور خاص طور سے یہ وہ دن ہے صحیح ترین قول کے مطابق جس دن اس دھرتی کے اور اس دنیا انسانیت کے اور اللہ کے سب سے مقدس اور پاکیزہ گروہ انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے سردار و سردار، نبیوں اور رسولوں کے امام و پیشوا اور مقتدا اور رہبر، اس کائنات کی دھرتی کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ 9 ربیع الاول جو کئی اقوال اور صحیح ترین قول کے مطابق سیرت نگاروں کی تحقیق اور
انتہائی جستجو اور تلاش کے بعد اس بات پر صحیح فیصلہ لینے کے بعد کہ اسی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سردار رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش ولادت سے پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی، نور ہدایت اور کتاب مبین کے ذریعے سے پوری بھٹکتی اور سستی اور ضلالت زدہ انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ یہ ربیع الاول کا مہینہ اسی 12 ربیع الاول کی تاریخ کو ہمارے کچھ بھائیوں نے جو کہ تحقیق اور سیرت نگاروں کی محنت و مشقت کے انکار کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 9 تاریخ ولادت کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے 12 تاریخ کو ختمی دن بنایا۔ 12 تاریخ کو ہمارے ملک بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش اور دنیا کی کبریٰ فضا جو سنتوں اور شریعتوں سے دور لوگ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کا صحیح اور ٹھوس علم ان تک نہیں پہنچا، وہ لوگ ایک عظیم ترین بدعت، شریعت کے اندر ایک بہت بڑی جرأت و جسارت، عید میلاد کے نام پر ایک بہت بڑا تہوار شاید عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن کے اہتمام کے ساتھ نہ منایا۔ اتنی بڑی دین کے اندر جرأت و جسارت کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی، 2 خوشی کے دن دیے، 2 تہوار دیے۔ مسلمانوں نے 2 عیدوں کے درمیان ایک تیسری عید کا اضافہ کر دیا، اسے عید میلاد کا نام دے دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کے اندر، یہ صریح بدعت ہے۔ جو لوگ اس دن عید میلاد مناتے ہیں اور جو ہمارے بھائی عاشقان رسول کا دم بھرتے ہیں، جن کا تصور یہ ہے کہ ہماری مغفرت اور ہماری بخشش اور ہمارا سب کچھ اس دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا، یہ ہمارے اس عید کے دن خوشی منانے سے اور تہوار کا تقدیر سمجھنے سے اور ہرا جھنڈا اٹھا لینے سے اور جشن عید میلاد النبی میں نعرہ رسالت کا نعرہ لگا دینے سے اور جلوس نکال دینے سے سارے لوگ جنت کے راہی بن جائیں۔ تو پہلی بات تو انہوں نے اپنے علماء کرام کی بات نہیں مانی، سب سے پہلے انہیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ یہ بدعت عید میلاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی کے کسی سال میں آپ کی ولادت کا جشن نہیں منایا گیا۔ اگر منایا گیا ہوتا تو اس دن کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سیرت نگاروں کے یہاں یہ بات آتی ہی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن پیدا ہوئے، جب آپ کی پیدائش کے دن پہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مناتے تو اس دن کا تعین کسی سیرت نگار کے یہاں کسی طرح کے اختلاف کا کوئی سبب نہیں بن سکتا۔ نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا۔ قرون مفضلہ خیر القرون جنہیں کہا جاتا ہے، مشہور لہٰذا الخیر جو سیاح ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری سب سے کامیاب ترین جماعت، بہترین جماعت میرے بعد کی ہوئی زمین اور دھرتی کے بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں واقعی یہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، میرے جانے کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں، ان صحابہ کرام نے نہیں منایا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کے اندر نئی بدعت ہے، نئی چیز داخل کی گئی ہے، محبت رسول کے نام پہ، عشق رسول کے نام پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بڑھانے کے نام پہ، آپ کی ذات اطہار میں غلو اور مبالغہ آرائی کرنے کے نام پر یہ عید میلاد النبی کا دن بنا دیا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں
کہ آج جسے عید میلاد کہا جاتا ہے، میں خود میرا بچپن کا تعلق میں اسی خانوادے کا بڑھتا ہوں، اور میری ابتدائی تعلیم مکتب سے لے کر کے پرائمری کے بعد 4 سال تک میں نے بریلی مکتبے میں فکری مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی۔ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان، رب کریم کا بہت بڑا فضل و کرم کہ الہ العالمین نے اپنی مشیت و مرضی اور توفیق سے ہم ساری کو ضلالت سے نکال کر ہدایت عطا فرمائی۔ تو الہ العالمین نے ہدایت دے دی۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بچپن کے اندر ہمارے گاؤں اور گھروں میں 12 اوقات کا دن کہا جاتا تھا، اور سچائی یہ ہے کہ اسے 12 اوقات ہمارے اکابرین جانتے تھے۔ لیکن جب اعتراض ہوا اہل سنت والجماعت کے دین پسند اور بدعتوں کی انکار کرنے والے لوگوں کی طرف سے، انہوں نے تنقید کی، اس بدعت کا خلافت کرنے کی کوشش کی، بدعت پر نفرت کا بہت بڑا ماحول بنایا۔ تو علماء نے کیا کیا؟ کہا کہ جب اگر 12 اوقات کہیں گے تو یہ ڈھول تاشے بجانا، یہ لائٹ میں لگانا، یہ جلوس نکالنا، یہ گاڑیوں پہ ڈی جے بجانا، اور یہ جھنڈے اور بنڈے لے کر کے سڑکوں پر نکلنا، وفات رسول کے دن میں اتنی بڑی جرات کرنا یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بڑی چالاکی اور شرارانہ دماغ سے اس بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے اندر اس طرح 12 اوقات کے دن کو عید میلاد کا دن بنا۔ انہی ایک عالم ہے، انہی ایک کتاب بریلی مکتب فکر کے بہت مشہور عالم عبدالحکیم اشرف قادری، انہوں نے اپنے بڑے عالم کی سوانح اور زندگی لکھتے ہوئے ان کے کارنامے بیان میں اس بات کو ذکر کیا۔ عبدالحکیم اشرف جو قادری ہے، بریلی مکتب فکر کے بڑے دگگج اور پائے گئے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے عالم دین محمد نور بخش توکلی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہ توکلی محمد نور بخش توکلی کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کہ محترم عالم دین، یہ آپ ہی مسائل جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 اوقات کے بجائے عید و میلاد، عید میلاد کے نام پہ تعطیل ہونا قرار ہے۔ 12 اوقات کے بجائے عید میلاد کے نام پہ کتاب ہے عظمتوں کے پاسبان، صفحہ نمبر 337 کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ چیز آپ کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پہلے 12 ربیع الاول کو 12 اوقات کا دن کہا جاتا تھا، لیکن اسی کو بعد میں آپ نے عید میلاد کا دن بنا کر کے اس دن چھٹی کروا دی سرکاری۔ اس کے بعد آگے ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عام طور پر 12 اوقات کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ وہ لکھتے ہیں 12 ربیع الاول کو عام طور پر 12 اوقات کہا جاتا ہے، لیکن حضرت علامہ توکلی نور بخش کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ گورنمنٹ کے گزٹ نے عید میلاد کا نام منظور کرایا اور اس دن تعطیل کرائی۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر میرے بھائی یہ بات کی ہے، اور ایک نہیں کئی اقوال ہیں جس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ان کے علماء نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کا دن 12 اوقات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نے اللہ کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ فاطمہ تخت دیگر سے جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ رخصت ہونے والا ہوں، تم سے جدا ہونے والا ہوں، یہ میری آخری سرگوشی ہے، جنت میں تم جنتی عورتوں کی سردار ہوئی، تو فاطمہ رونے لگی، خوشی کی بات سنائی جب آج جنتی عورتوں کی سردار ہوئی۔ پھر کہا یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، فاطمہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں گا۔ کہا فاطمہ، اس کے بعد ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آئی، ان کے چہروں پر ہنسی نہیں آئی۔ فاطمہ نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ اے انس، کیسے تمہاری اس بات کے راضی و آمادہ ہوا؟ میں سوال الگ کروں گا میرے بھائیو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت میں صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی، صحابہ کرام کی صورتحال کیا تھی، صحابہ کرام کا دماغ اور ان کا ذہنی توازن کس طرح سے بگڑ گیا تھا۔ فاطمہ نے کہا انس، کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا؟ تمہارا ایمان اور تمہاری محبت یہ گوارا کیسے کیا کہ میرے والد گرامی
نبی اور رسولوں کے سردار کی کسی سردار پر اپنے ہاتھوں سے مٹیاں ڈالا. بلال حبشی مدینہ چھوڑ کر جانے لگے. کہاں میں اذان دے دیتا ہوں. اذان دے دیتے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو رسول اکرم ہمارے تاجدار اور سردار اور مدینہ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا عصر جمیل میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے نام احمد کا ذکر میں اپنی زبان سے آپ کی وفات کے بعد نہیں کر پاتا ہوں. پورا مدینہ تاریخ ہو گیا میرے بھائیو. پورے مدینے کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو روشنی پھیل گئی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پورا مدینہ والا کا استقبال کر رہا تھا, خوشی کے مارے جھوم رہا تھا. لیکن جس دن 12 وفات کا دن نبی کائنات کی زندگی کا آخری دن ربیع الاول کی بات آئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہتے ہیں پورا کا پورا مدینہ آپ کی روشنی سے تاریک ہو گیا. میرے بھائیو یہ حالات ہے. تو یہ 12 وفات کا دن آپ پر جب اعتراض ہوا کہ ہم کا دن تھا, آپ بتاؤ مان لیا آپ کو 12 ربیع الاول زندگی کا دن ہے, ولادت کا دن ہے, اور 12 ربیع الاول اس دنیا سے آگے جانے کا, رحلت کرنے کا, کوچ کرنے کا, انتقال کرنے کا. آپ بھائی بھائیوں کی تعریف میں اس دنیا سے پردہ کرنے کا نعوذ باللہ تو کہا کہ مان لیا جائے 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے باپ اور آپ کے بھائی کی ولادت کا دن اگر سالگرہ ہوئی ہو اور اتفاق سے اسی تاریخ کو اس دنیا سے مر جائے تو کیا آپ اپنے بھائی کی سالگرہ منائیں گے یا اس کے جانے کا غم منائیں گے؟ بہرحال میرے بھائیو تو یہ 12 ربیع الاول یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, غم کا دن ہے, آپ کو یاد کرنے کا دن ہے, آپ کی غربت و جدائی کا دن ہے, اور اس دنیا میں ایک روشنی کے جانے کا دن ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا چاہیے, آپ کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے, آپ کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے, آپ کی زندگی کے اور حیات طیبہ کے درجہ پہلوؤں اور آپ کی زندگی کے ان سنہرے اوراق کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اسوہ ہیں, جو ہمارے ماڈل ہیں, جو ہمارے نمونہ ہیں, جو ہمارے مسئلے راہ ہیں, جو ہمارے ہدایتوں رہنمائی کا چشمہ اور زندگی میں کامیابی کا بادار ہے. ان تعلیمات کو ہمیں پڑھنا چاہیے, ان تعلیمات کو ہمیں سیکھنا چاہیے, ان تعلیمات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے. تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا دن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے, غم کا دن ہے. لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں نے جیسا کہ میں نے پڑھ کر بتایا ان کی کتابوں سے کوٹ کیا, ایک نہیں سینکڑوں حوالے انہی کی زندگیوں سے, انہی کی کتابوں سے, ان کی کتابوں کے اندر ہے. وہ ماننے کے لیے بدعت ہے 3 صدیوں کے اندر کہیں اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا. ان کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا. جب صحابہ کی زندگیوں میں نہیں تھا, تابعین کی زندگیوں میں نہیں تھا, تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا, یہ ان کے علماء نے ذکر کیا تو یہ تیسری عید کی جرأت و جسارت یہ آپ نے کیا ہے. دین اسلام کے دشمنوں نے کیا ہے. دین اسلام کا اوریجنل اور اصلی چہرہ مسخ کر کے انسانیت کے سامنے بگاڑ کر کے پیش کرنے والے اسلام دشمنوں نے کیا ہے, جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ پر الزام ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر الزام ہے, جو عید میلاد کے نام پر دین اسلام کے اندر ایک نئی عید کا اضافہ کیا گیا ہے. کیوں؟ اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر کہا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. کہ اے لوگوں آج حجۃ الوداع کے موقع پر اس کائنات کے نبیوں اور رسولوں کے سردار و سردار اس دنیا انسانیت کے سب سے بڑے رحمت عالم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ نے اعلان کروایا کہ آپ کہیے کہ آج کے دن ہم نے اکملت لکم دینکم دین مکمل کر دیا, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي پوری نعمت تمام کر دی, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا. اسلام کو بحیثیت دین کے ہمیں تمہارے لیے پسند اور مرتب کر دیا, اس پر عمل کرو جنت کی راہ میں جاؤ گے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت نازل فرمائی تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ یہی کہ نئی چیز ہے, اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, خوشنودی کا ذریعہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے اللہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل طور پر ہمیں نہیں بتایا. یہ تیسری رہنمائی کو نہیں
اللہ نے عبادت کا دن تھا، مہینے کا دن تھا، قربت الہی کا دن تھا، جنت کے پانے کا عظیم ترین تہوار کا دن تھا، ایک خوشی اور مسرت کا دن تھا، کیوں نہیں یہ دن اللہ نے اس کی رہنمائی کو نہیں کی اللہ. دوسری چیز اللہ کو چھوڑ دیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، جو بھی راستے میں جنت سے قریب کرتے ہیں میں وہ راستہ بتا دیا، جو بھی راستے میں جہنم میں لے جانے والے ہیں میں ان راستوں سے میں روک دیا، حتیٰ کہ کسی تجارہ کرنے کا طریقہ بتا دیا. دین اسلام کی کوئی معمولی بات نہیں ہے تم سے چھپا کر کے یہ رکھی اللہ کی قربت اور اللہ کی جنت کے پانے کا جو بھی ذریعہ اور سبب و سامان اور اسباب و وسائل ہیں تمہارے لیے دین اسلام کے اندر ساری چیزیں ہم نے تم کو کھول کر کے بتا دی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تو کیا ہم نے پہنچا دیا. صحابہ کرام نے کہا کہ پتہ ہے اللہ کے نبی آپ نے مکمل طور پر دین اسلام کو پہنچا دیا، کسی طرح کی کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی خیانت آپ کی طرف سے نہیں کی گئی. آپ نے پورا کا پورا دین اسلام ہے بتا دیا ہے. آپ بتائیے ہمارا ایمان آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو کامل طریقے سے پہنچا دیا آپ کو، ہم کو پوری انسانی آبادی اور انسانی برادری اور عالمی انسانیت کو. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، جو قربت الہی کا اور محبت رسول کا اور اس کے رسول کا آپ کی تعبیر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تعالیٰ کی محبت اور الفت اور علاقت اور تعلق کا بہت بڑا معنی تھا. تو آپ بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام عائد کرتے ہیں کہ نہیں کہ آپ نے اس بات کو ہمیں نہیں بتایا. یہ وجہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا کہ من بدع فی الاسلام بدعۃ حسنۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. کہ جس نے دین اسلام کے اندر نئی چیز ایجاد کی، بدعت حسنہ سمجھ کر کے نئی عبادت کا طریقہ اسے ڈالا اور داخل کیا، فقط زعم اس نے یہ تصور کیا ان محمد خان الرسالہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو اپنی فریضے نبوت اور رسالت کو اپنے دین کو پہنچانے میں خیانت کو کوتاہی سے کام لیا ہے، تقصیر سے کام لیا ہے، نفس سے کام لیا ہے، اپنی ذمہ داری کو محفوظ ادا نہیں کیا. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ اعلان کیے کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اب بتائیے نہ ماننے والوں کو گستاخ کہا جائے. صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی کتابوں کے اندر بڑے مطلب فکر کے بھائیوں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن صحابہ نے خوشیاں نہیں منائی. آپ کہتے ہو کہ سوائے اس کے سارے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ جو لوگ خوشی نہیں مناتے وہ ابلیس کے حواری. آپ نمبر نام لگا رہے ہیں. فاطمہ کی ہنسی غائب ہو گئی، بلال کی اذان بند ہو گئی، عمر فاروق کا دماغ خراب ہو گیا، ام ایمن کے گھروں کے اندر بیٹھ کر رو رہی ہیں. صحابہ کرام کو حضرت ابوبکر کو سمجھانا پڑا ہے اور حالات یہ آتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں سے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس نہیں منا رہا، ابلیس کے حواری نہیں منا رہے ہیں. نساء تیری چہل پہل پر ہزاروں نے ایک ہی کا اضافہ کرے اور اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اللہ کے نبی نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ جن کو مانتے ہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نہیں منایا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہو کہ یہ عید کا دن ہے، آپ بتاؤ کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ان صحابہ کرام کو امامان دین کو آپ ابلیس بتا رہے ہو، نہیں بتا رہے ہو. انہوں نے خوشی نہیں منائی، ہم تو ہم ہیں. آپ صحابہ کو ابلیس کا حوالہ دے رہے ہو، انہوں نے خوشی نہیں منائی،
اس کیٹیگری میں لے جا کر کھڑا کر دیا. اب آپ کہتے ہو کہ ہم عاشقان رسول، ہم محمد رسول کے اصلی ٹھیکیدار ہیں، سارے لوگ اسٹاف ہیں. تو میرے بھائی یہ بات درست نہیں ہے. آپ انصاف نگاہ سے سوچو، عدل کی نگاہ سے دیکھو اور ان سچائی اور دلائل کی روشنی میں غور کرو. یہ عید میلاد یہ آپ کی طرف سے دین اسلام کے اندر بہت بڑی بات ہے. اللہ پر قرآن ہے، رسول کرام پر الزام ہے اور صحابہ کرام پر بہت بڑا الزام ہے کہ آپ ان کو گستاخ رسول اور ابلیس کے حوالے میں جا کر ڈال دیتے ہو. آپ کی بڑی بات ہے. اور یہ آپ مانتے ہو کہ یہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، 12 وفات رسول کریم کی وفات کا دن تھا، لیکن اپنے آپ میں ہم نے اس ملک کے مسلمانوں نے اور شریعت و سنت سے دور رہنے والے لوگوں نے اسے بدعت عید میلاد کا نام دے دیا، جیسے عید میلاد نہیں منانا. تو یہ بدعت نہیں، آپ نے اتنی بڑی چیز ڈال دی. ابھی تو آپ کہتے ہو عید ہے، کل عید الفطر اور عید الاضحیٰ کرے تو گانا مبارک پڑھنے لگو. پاکستان کے اندر ایک گمراہ کرنے والا مولوی آتا ہے اور پورے پاکستان کو جو کرسمس کے موقع پر کیک بھی کاٹتا ہے، عیسائیوں کے تہواروں پر خوشیاں مناتا ہے اور وہ مسلمانوں کو جشن عید میلاد جتنے بڑے پیمانے پر منانا جائز ہے. وہ آدمی اتنی بڑی بات ہے کہ شریعت میں تماشا ہے. جس کا دل چاہے جو کر لے، جس کا دل چاہے جو دین کے اندر داخل کر لے، جس کے من اور مرضی میں جو آئے. نہیں، اللہ رب العالمین نے دین کے اندر نئی چیزوں کی کسی بھی حالت میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارے لیے کسی بھی حال میں اسلام کے اندر نئی چیزیں داخل کرو، نئی چیزوں کا اضافہ کرو. میرے بھائیوں، آپ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں پر کتنی نکیر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں پر کتنی سخت نکیر فرماتے تھے. اگر لفظی طور پر کوئی اضافہ کمی بیشی دین کے اندر کر دیا جائے، کسی دعا کے اندر اضافہ کر دیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں. آپ غور کیجیے، حدیث کو غور کیجیے. آپ نے تو دو عیدوں کے ساتھ تیسری عید جوڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول نبی کی جگہ پہ لفظ رسول کے استعمال کی اجازت نہیں دی. حدیث کے اندر صحیح بخاری کو آپ پڑھیے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے صحابہ رسول کو ایک دعا وظیفے کے اندر اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ لفظ نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ استعمال کریں، جبکہ لفظ رسول میں بنسبت نبی کے زیادہ معنیت اور جامعیت پائی جاتی ہے. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بتایا. آج آپ اپنے بستر پر جائیں، دائیں پہلو لیٹ جائیں، پھر کہا کہ یہ دعا پڑھیں: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک. یہ دعا سمجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کہا کہ فَإِن مُتَّ لَيْلَةً مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. کہا اگر وضو کی حالت میں دائیں پہلو پر لیٹ کر کے پڑھنے کے بعد اگر تم نے یہ دعا پڑھی اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس رات ہمارا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری موت اور تمہارا انتقال فطرت اسلام اور فطرت ایمان پر ہوگا، جنت کے راستے پر ہوگا. یہ دعا پڑھنے کے بعد کہا وَجْعَلْهُنَّ آخَرَ مَا تَكَلَّمُوا بِهِ. جب سونے جاتے ہو تو سوتے وقت یہی دعا آپ کا آخری کلمہ ہونا چاہیے، اس کے بعد بات چیت نہ کرو. قال فرددتها. میں پڑھ کر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنانے لگا تو میں نے جب یہ جملے پہ پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت بنبیک کی جگہ پہ غور سے سنیے، بنبیک کی جگہ پہ برسول اللہ میں پڑھنے لگا، برسول اللہ میں پڑھنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لا
میں نے جو پابندی کر دی ہر سال اللہ رب العالمین اس نبی پر ایمان لایا جس نبی کو تو نے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی جب دعا ماننے لگے تو رسول اکرم نے کیا سکھایا کہ نبی اکرم نے ارسل وہ کیا پڑھنے لگے رسول اکرم نے ارسل اللہ رب العالمین کہ نبی نے اس پر سخت تنبیہ کی اور کہا تمہارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے میرے زبان سے سارا جو پڑھا ہے تم کو بیان ہوئی الفاظ وہی جملے اور اسی انداز میں پڑھنا ہے تمہارے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے.